بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں حضرت خالد بن ولید کی قسط نمبر 193 ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، کل ہم بیان کر رہے تھے میدان جنگ کی کاروائی۔ آخر رومی سالاروں نے حلف اٹھایا تھا کہ وہ اگلے روز مسلمانوں کو شکست دے کر پیچھے آئیں گے۔ گزشتہ رات کی طرح اس رات بھی حضرت خالد بن ولید اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام تار محاذ پر پھرتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید نے حکم دیا کہ جو زخمی چل پھر سکتے ہیں وہ اگلے روز کی لڑائی میں شامل ہوں گے۔ عورتیں زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی رہیں۔ رات کے آخری پہر عورتیں اکٹھی ہوئیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہند اور زرار بن ازوار کی بہن خولہ نے عورتوں کو بتایا کہ کل کا دن فیصلہ کن ہوگا اور اپنے آدمیوں کی جسمانی حالت ہم سب دیکھ رہی ہیں۔ ہند نے کہا، مجھے اپنی شکست نظر آ رہی ہے اور کمک نہیں آ رہی۔ اب ضرورت یہ ہے کہ تمام عورتیں لڑائی میں شامل ہو جائیں۔ کیا ہمارے مرد ہمیں اپنی صفوں میں شامل ہونے دیں گے؟ ایک عورت نے پوچھا۔ ہم مردوں سے اجازت نہیں لیں گی۔ ہند نے کہا، وہ اجازت نہیں دیں گے۔ کیا تم سب لڑنے کے لیے تیار ہو؟ تمام عورتوں نے جوش و خروش سے کہا کہ وہ کل مردوں سے پوچھے بغیر میدان جنگ میں کود پڑیں گی۔ اگلے روز کے لیے رومیوں نے جنگ کی جو تیاری کی وہ بڑی خوفناک تھی۔ مسلمان خواتین نے ہتھیار نکال لیے۔ کل انہیں بھی میدان میں اترنا تھا۔ خاک اور خون میں ڈوبی ہوئی رات کے بطن سے ایک اور صبح طلوع ہوئی۔ یہ تاریخ اسلام کی بھیانک اور ہولناک جنگ کے چوتھے روز کی صبح تھی۔ مسلمان فجر کی نماز پڑھ چکے تو حضرت خالد بن ولید اٹھے۔ اے جماعت مومنین، حضرت خالد بن ولید نے مجاہدین سے کہا، تم نے دن اللہ کی راہ میں لڑتے اور راتیں اللہ کی یاد کرتے گزاری ہیں۔ اللہ ہمارے حال سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم لڑنے کے قابل نہیں رہے، پھر بھی لڑ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ تم سے مایوس نہیں ہوا۔ تم اس کے رحم و کرم سے مایوس نہ ہونا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ آج کے دن حوصلہ قائم رکھنا۔ آج اسلام کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کے سامنے بھی اور اپنے ان بھائیوں کی روحوں کے سامنے بھی شرمسار ہوں جو ہمارے ساتھ چلے جاتے، اور ہم نے ان کے لہو لہان جسموں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا۔ کیا تم ان کے بچوں کی خاطر جو یتیم ہو گئے اور ان کی بیویوں کی خاطر جو بیوہ ہو گئی ہیں اور ان کی بہنوں اور ان کی ماؤں کی عزت کی خاطر نہیں لڑو گے؟ بے شک ابن ولید، مجاہدین کی آوازیں اٹھیں۔ ہم لڑیں گے، شہیدوں کے خون کے قطرے قطرے کا انتقام لیں گے۔ آج کے دن لڑیں گے، کل کے دن اور زندگی کے جتنے دن رہ گئے وہ کفار کے خلاف لڑتے گزار دیں گے۔ اس طرح مجاہدین نے حضرت خالد بن ولید کی آواز پر جوش و خروش سے لبیک کہا، لیکن ان کی آوازوں میں وہ جان نہیں تھی جو ہوا کرتی تھی۔ جہاد کا عزم موجود تھا۔ حضرت خالد بن ولید کا یہ پیغام سارے محاذ تک پہنچایا گیا۔ ہر سالار کی زبان پر یہی الفاظ ہے، آج کے دن حوصلہ نہ ہارنا۔ آج کے دن ادھر رومی لشکر کے سالاروں کو بھی یہ حکم ملا تھا، آج کے دن مسلمانوں کا خاتمہ کر دو۔ صبح کا اجالا صاف ہوتے ہی رومی دستے نمودار ہوئے۔ ان کا انداز پہلے والا اور پلان بھی پہلے والا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے دائیں پہلو پر سالار عمرو بن عاص کے دستوں کا حملہ کیا۔ حملہ آور آرمینیا کی فوج تھی جس کا سالار قناطیر تھا۔ عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں سالار شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے تھے۔ ان پر آرمینیوں نے حملہ کیا اور ان کی مدد کے لیے عیسائی دستے بھی ساتھ تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صورتحال مخدوش ہو گئی۔ انہوں نے بہت دیر مقابلہ کیا لیکن وہ دشمن کے سلاح کے آگے ٹھہر نہ سکے۔ عمرو بن عاص کے مجاہدین نے تنظیم اور ترتیب توڑ دی اور حملہ آوروں پر ٹوٹ پڑے۔ وہ دراصل پسپا ہو رہے تھے لیکن اب وہ پسپائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، چنانچہ انہوں نے اپنی صفیں توڑ کر انفرادی لڑائی شروع کر دی۔ عمرو بن عاص سالار سے سپاہی بن گئے۔ وہ تو تلوار کے دھنے ہی تھے۔ اکیلے انہی کی تلوار نے کئی آرمینیوں کے خون میں نہالا دیا۔ ان کے دستے کا ہر فرد اب اپنی لڑائی لڑ رہا تھا۔ انہوں نے دشمن کی بھی ترتیب توڑ دی۔
رومیوں کے اتحادی یہ آرمینی اس قسم کی لڑائی کی تاب نہ لگ سکے، لیکن وہ پسپا نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کے ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کے پیچھے تازہ دم عیسائی دستے موجود تھے، وہ آرمینیوں کے پیچھے نہیں آئے تھے۔ وہ دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کے سالار پیچھے ہٹنے کا حکم نہیں دیتے تھے، اور تیسری وجہ یہ تھی کہ مسلمان تعداد میں کم ہونے کے باوجود انہیں لڑائی میں سے نکلنے نہیں دے رہے تھے۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستوں کی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی، انہیں دشمن نے بہت پیچھے ہٹا دیا تھا۔ مجاہدین بے جگری سے لڑ رہے تھے، لیکن دشمن کا دباؤ ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے یہ چال سوچی کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حسنہ پر حملہ کرنے والے آرمینیوں پر پہلو سے حملہ کیا جائے، لیکن ان کی مدد کو آنے والے دستوں کا راستہ روکنا بھی ضروری تھا۔ انہوں نے قاسم کو بلایا، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید سے کہو کہ آگے بڑھ کر اپنے سامنے والے رومیوں پر حملہ کر دیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اور انہیں کہنا کہ دشمن کے ان دستوں کو روک کے رکھنا کہ ہمارے دائیں پہلو کی طرف نہ جا سکیں، اور انہیں کہنا کہ اپنے سوار دستے بھی حملہ کر رہے ہیں۔ قاسم نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ابو عبیدہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید بن ابی سفیان تک جا پہنچا۔ پیغام ملتے ہی ان دونوں سالاروں نے اپنے سامنے والے رومی دستوں پر حملہ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے مخصوص رسالے کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصے کی کمان قیس بن حبیرہ کو دی گئی اور دوسرے کو اپنے کمان میں رکھا۔ حضرت خالد بن ولید اپنے دائیں پہلو کے پیچھے سے گزر کر آگے نکل گئے اور اس طرف سے آرمینی دستوں پر حملہ کر دیا۔ ان کے حکم کے مطابق قیس بن حبیرہ کے سوار دستوں نے آرمینیوں پر دوسرے پہلو سے حملہ کر دیا تھا۔ حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے سے حملہ کر دیا۔ یہ سہ طرفی حملہ تھا جو آرمینیوں کے لیے ایک آفت ثابت ہوا۔ عیسائی دستے اس کی مدد کو آئے، لیکن بے شمار لاشیں تڑپتے ہوئے، زخمی اور بے لگام بھاگتے ہوئے گھوڑے چھوڑ کر پسپا ہو گئے اور اپنے محاذ بلکہ خیمہ گاہ تک جا پہنچے۔ ابھی دشمن کا پیچھا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید ابھی دفاعی جنگ لڑ رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ دشمن حملے کر کر کے تھک جائے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شرجیل نے آگے بڑھ کر جو حملہ کیا تھا وہ انہیں مہنگا پڑا۔ دشمن نے ان دونوں سالاروں کے دستوں پر تیروں کا میہ برسا دیا۔ یہ ویسی تیر اندازی نہیں تھی جیسی لڑائیوں میں معمول کے مطابق ہوا کرتے تھے، یہ تو صحیح معنوں میں تیروں کا میہ تھا۔ رومی اپنے لشکر کے تمام تیر اندازوں کو آگے لے آئے تھے۔ بعض مورخوں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ فضا میں اڑتے ہوئے تیروں نے سورج کو چھپا لیا تھا۔ تیر اندازوں کی مہارت کا یہ عالم تھا کہ 700 مسلمانوں کی آنکھوں میں تیر لگے اور آنکھیں ضائع ہوگی، اسی لیے اس دن کو یوم النفور کہا جاتا ہے۔ مسلمان تیر اندازوں نے رومی تیر اندازوں پر تیر چلائے، لیکن مسلمانوں کی تیر بیکار ثابت ہوئی، کیونکہ مسلمانوں کی کمانیں چھوٹی تھی، ان سے تیر دور تک نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ تیر اندازوں کی تعداد دشمن کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی۔ اسی دن ابو سفیان کی آنکھ میں بھی تیر لگا اور وہ ایک آنکھ سے معذور ہو گئے تھے۔ اس صورتحال میں مسلمان میدان میں نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شرجیل کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ 700 مسلمان تو وہ تھے جن کی آنکھوں میں تیر لگے تھے، اس کے علاوہ زخمیوں کی تعداد کچھ کم نہیں تھی۔ رومی سالار اعلیٰ مہان ایک اونچی چٹان کی چوٹی سے یہ جنگ دیکھ رہا تھا۔ وہ وقت آ گیا ہے، مہان نے چلا کر کہا، اب حملے کا وقت آ گیا، نہیں ٹھہر سکیں گے۔ اس نے اپنے 2 سالاروں کو پکار کر کہا، گریگری کورین، تیز ہلہ بول دو، فیصلے کا وقت آ گیا۔ جنگ کے شور و گوگا میں اور پھر اتنی دور سے اس کی آواز سالاروں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اس کے پکار اس کے پاس قاصد سن سکتے تھے جو ہر وقت اس کے قریب موجود رہتے تھے۔ کوئی اور حکم؟ ایک قاصد نے مہان کے آگے ہو کر پوچھا۔ مہان نے اپنا پورا حکم دیا اور قاصد کا گھوڑا بڑی تیزی سے چٹان سے اتر کر میدان جنگ کو قیامت خیزی میں غائب ہو گیا۔ مہان مسلمانوں کی اس کیفیت میں لانا چاہتا تھا کہ وہ حملہ روکنے کے قابل نہ رہے۔ وہ کیفیت پیدا ہو چکی تھی، مسلمانوں کی نفری ہزاروں کے حساب سے کم ہو گئی تھی
اور جو زخمی نہیں تھے وہ جسمانی تھکن سے چور ہو چکے تھے۔ رومیوں کے لیے وہ فیصلہ کن لمحہ آ گیا تھا جس کا حکم مہان نے گزشتہ رات اپنے سلاروں کو دیا تھا۔ مہان کا حکم پہنچتے ہی رومیوں نے 3 سلاروں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید بن ابی سفیان اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کے دستوں پر حملہ کر دیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شجیع رضی اللہ تعالیٰ کے دستوں پر زیادہ دباؤ ڈالا گیا تھا کیونکہ ان کے قدم پہلے ہی اکھڑے ہوئے تھے اور وہ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ انہیں میدان جنگ سے بھگا دینا رومیوں کے لیے کوئی مشکل نہ تھا، وہ پیچھے ہٹتے جا رہے تھے۔ رومی جنگ کو فیصلہ کن مرحلے میں لے آئے تھے۔ مسلمانوں کی شکست یقینی تھی۔ اس شکست کی نتائج صرف مسلمانوں کے لیے ہی تباہ کن نہیں تھے جو لڑ رہے تھے، بلکہ اسلام کے لیے بھی کاری ضرب تھی۔ اسی میدان میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ اس خطے میں مسلمان رہیں گے یا رومی، اسلام رہے گا یا عیسائیت۔ میدان عیسائیت کے ہاتھ میں تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے دستوں کے بائیں پہلو پر اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کے دستے تھے اور ان پر بھی حملہ ہوا تھا، لیکن یہ اتنا زوردار نہیں تھا جتنا دوسرے دستوں پر تھا۔ اکرمہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید جیسے بہادر سلار کو پسپائی کی حالت میں دیکھا تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے اپنے دستے بھی نہیں ٹھہر سکیں گے۔ خدا کی قسم، ہم یوں نہیں بھاگیں گے۔ اکرمہ نے نعرہ لگایا اور اپنے دستوں میں گھوم پھر کر کہا، جو لڑ کر مرنے اور پیچھے نہ ہٹنے کی قسم کھانے کو تیار ہے، الگ ہو جائے۔ سوچ کر قسم کھانا، قسم توڑنے کے عذاب کو سوچ لو، فیصلہ کرو تمہیں کیا منظور ہے، شکست یا موت، ذلت اور رسوائی کی زندگی یا باعزت موت۔ اگر صورتحال یہ نہ ہوئی تھی اور مسلمان تازہ دم ہوتے تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اعلان کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن مسلمان جسمانی طور پر جس بری طرح حالت کو پہنچ گئے تھے وہ اس کا بہت برا اثر ذہنوں پر بھی ان کے پڑا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔